کہ کیا جو ہم یہ کورسز یہاں پہ کرا رہے ہیں شاہین انسٹیٹیوشن کے اندر، کیا یہ صرف کورسز ہیں یا پھر یہ ایک تعلیمی انقلاب ہے؟ ہم نے تو بچوں کو مطلب کہ جیسے وہ گدھے کے اوپر وہ بوجھ ڈالا ہوتا ہے، ہم نے تو کتابوں کا بوجھ ڈال دیا ہے کہ آپ جو ہے ایک سکولنگ ایک سسٹم لانے لگے ہیں جو کہ انقلاب برپا کر سکتا ہے. وہ ماڈل کیا ہے اور کیسے وہ آئیڈیا آیا؟ جب ہم سب سے طاقتور ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہیں، تو پھر کیسا ڈر؟ جب بچہ فزیکلی صحت مند ہوگا تو وہ مینٹلی بھی زیادہ اچھا پرفارم کرے گا اور زیادہ اچھا وہ گرو کرے گا. السلام علیکم ناظرین، میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینلز پر، اور ہمارے ساتھ آج پھر مختار جوہیا صاحب موجود ہیں. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ یہ کورسز کے حوالے سے اور ہمارے انسٹیٹیوشن کے حوالے سے. سر خوش آمدید کہوں گا آپ کو. جی تھینک یو. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ دلچسپی تھی اور میرے ذہن میں بھی دلچسپی آئی کہ کیا جو ہم یہ کورسز یہاں پہ کرا رہے ہیں شاہین انسٹیٹیوشن کے اندر، کیا یہ صرف کورسز ہیں یا پھر یہ ایک تعلیمی انقلاب ہے؟ اس میں بچے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، کیا کچھ سیکھتے رہے ہیں جس کی وجہ سے 80% جو ہے وہ جاب سیکیور کرنے میں کامیاب رہے ہیں؟ الحمدللہ ایسا ہی ہے. ارم بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہم ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں جو شاہین شارٹ ہینڈ کے نام سے ہو رہا ہے اور اس کیمپس میں ہو رہا ہے. اور ہر لوگ بندہ کہتا ہے، ہر ٹیچر کہتا ہے کہ جی شارٹ ہینڈ جو ہے اس کا پرپس جو ہے وہ سیونگ آف ٹائم ہے. لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ شارٹ ہینڈ کا پرپس صرف سیونگ آف ٹائم نہیں ہے. شارٹ ہینڈ آپ کو سیونگ آف ٹائم بچانا سکھاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شارٹ ہینڈ آپ کو انرجی سیونگ بھی سکھاتی ہے. شارٹ ہینڈ آپ کو فائنینشلی سیونگ بھی سکھاتی ہے، منی سیونگ سکھاتی ہے، لیکن زبردستی نہیں سکھاتی. جو سیکھنا چاہے اس کو ٹائم سیونگ بھی سکھاتی ہے، انرجی سیونگ بھی سکھاتی ہے، اس کو منی سیونگ بھی سکھاتی ہے. شارٹ ہینڈ بہت یونیک سکل ہے. المیہ ہے کہ ہم لوگ شارٹ ہینڈ کی جو اصل روح ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکے. تو کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں سیکھ سکے یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے؟ کیا کیونکہ لگتا ہے کہ یہ جاب بڑی اور سی جاب ہے؟ کیا مطلب کیوں، کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ یہ اور جاب نہیں ہے. یہ جو اسٹینوگرافر، اسٹینو ٹائپسٹ اور آگے پھر چل کے پرسنل اسسٹنٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر رپورٹنگ، پرائیویٹ سیکریٹریز، اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکریٹریز، پرسنل سٹاف آفیسرز ہوتے ہیں. یہ ہر گورنمنٹ آفیسر کے ساتھ اور ہر گورنمنٹ کے منسٹر کے ساتھ ہوتے ہیں. اور کوئی بھی جو ڈیسیجن ہوتا ہے کسی بھی آفیسر کا، کسی بھی جج کا، کسی بھی بیوروکریٹ کا، کسی بھی منسٹر کا، اس میں ان کا جو پی اے ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکریٹری ہوتا ہے، پی ایس ہوتا ہے، اس کا بڑا رول ہوتا ہے. ایون ان سے رائے مانگی جاتی ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو رول ہے، یہ جو قانون ہے، یہ جو ہم نوٹیفیکیشن کرنے جا رہے ہیں، یہ جو آرڈر ہم ایشو کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے کیا آگے اثرات مرتب ہوں گے. تو ان کا جتنا ایک آفیسر کا رول ہوتا ہے کسی بھی اپنی جاب کے حوالے سے، اتنا ہی رول اس کے وہ پرائیویٹ سیکریٹری، پرسنل اسسٹنٹ یا پی ایس او کا ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ جاب ہے، یہ کوئی عام جاب نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں. دیکھیں، نو ڈاؤٹ جو آفیسر ہے وہ آفیسر ہے. اگر آپ سی ایس ایس نہیں کر سکے، کم از کم اس آفیسر کے آپ اسسٹنٹ تو بن سکتے ہیں، اس کے آپ پرسنل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں، اس کے آپ پرائیویٹ سیکریٹری بن سکتے ہیں. اور اگر حقیقت دیکھیں تو جو آفیسر اور اس کے پی اے کا جو ایک ریلیشن ہوتا ہے آفس کے اندر، وہ جو ایک ہسبینڈ اور وائف کا ہوتا ہے، مشاورت کے ساتھ چلتے ہیں. اسی طرح آفیسر اور اس کا جو پی اے ہوتا ہے یا پرائیویٹ سیکریٹری ہوتا ہے یا پی ایس ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح مشاورت کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ جاب ہے. بالکل ایسی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنس ہے، اور یہ آپ کو ایکسپرٹ کے ہی تھرو پتہ چلے گی. اچھا سر، پریویس ٹاکس میں، پریویس ایپیسوڈز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اسکول کے حوالے سے کہ آپ کا پلان ہے، تو لوگ بڑے کیوریس ہو گئے اس بارے میں. تو مجھے بھی لوگوں نے پوچھا اور آپ کو بھی پوچھا ہوگا، اسی لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے ایک اسکولنگ ایک سسٹم لانے لگے ہیں جو کہ انقلاب برپا کر سکتا ہے. وہ ماڈل کیا ہے اور کیسے وہ آئیڈیا آیا اور کیسے وہ امپلیمنٹ ہوگا؟ مطلب ساری پروسیڈنگ، ٹائم تو ہمارے پاس ہے کیونکہ وقت کی قید میں ہے زندگی، لیکن جتنا ٹائم ہمارے پاس ہے اس میں اگر آپ ایکسپلین کر دیں وہ ماڈل کیا ہے، اسٹوڈنٹس اس سے کیسے بینیفٹ حاصل کر سکیں گے ان فیوچر انشاءاللہ. دیکھیں، ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں. آج ہر والدین
ایشو ہے اس کا پیرنٹس کا کہ اسکول میں بھی بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینی پڑتی ہے اور فیسیں دینی پڑتی ہے، ایوننگ میں انہی بچوں کو کسی اکیڈمی میں پک اینڈ ڈراپ اور فیسیں دینی پڑتی ہیں، یا گھر پہ ٹیوٹر بلانا پڑتا ہے. تو یہ وہ سسٹم ہے جو فل ٹائم اسکولنگ کا ہے. مطلب اس کے سارے جو سولوشنز ہیں، جو ہوم ورک ہے وہ سارا اسکول کے اندر ہی ہوگا، اور سب سے زیادہ جو اس میں امپورٹنس دی جائے گی وہ لرننگ کی نہیں ہوگی. وہ بچوں کو وہاں پہ کھیلوں میں مصروف رکھا جائے گا، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی. مطلب 60% ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی، صرف 40% لرننگ ہوگی. ہم نے تو بچوں کو مطلب کہ جیسے وہ گدھے کے اوپر وہ بوجھ ڈالا ہوتا ہے، ہم نے تو کتابوں کا بوجھ ڈال دیا ہے. لیکن جب تک فزیکلی وہ فٹ نہیں ہوں گے، فزیکلی وہ زیادہ ایکٹیویٹیز بچے نہیں کریں گے، وہ مینٹلی اتنے ہارڈ اور اسٹرانگ وہ نہیں ہو سکیں گے. تو اس ٹائپ کا سسٹم ہے نمبر 1. نمبر 2، جب شام کو بچہ گھر آئے گا تو اتنا تھکا ہوا ہوگا کھیل کھیل کے اور کام کر کے لرننگ کر کے، جو آج مائیں کہتی ہیں کہ بچے رات کو نہیں سوتے اور صبح پھر اٹھتے نہیں اسکول کے ٹائم. اس سسٹم کے اندر ہمارا جو بچہ ہوگا وہ جب شام کو اسکول سے واپس آئے گا گھر میں، آتے ہی وہ تھوڑا سا کھانا کھا کے وہ سو جائے گا، مطلب 7, 8, 9 بجے تک وہ سو چکا ہوگا، اور صبح 4 بجے اس کی نیند پوری ہوگی اور اسکول جانے تک 2-3 دفعہ ناشتہ کر چکا ہوگا. اور آج کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ وہ خالی پیٹ اسکول جاتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ ناشتہ کر سکے، وہ خالی پیٹ جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ کوک پیتا ہے، وہ اسپرائٹ پیتا ہے، وہ ڈبے والے جوس پیتا ہے، وہ لیز کھاتا ہے، اور آلریڈی اس کا معدہ خالی ہوتا ہے. وہ ڈے ٹو ڈے زیادہ بیمار سے بیمار ہوتا جا رہا ہے، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو اس سسٹم کے اندر بچے کی سب سے جو زیادہ جو اہمیت ہے اور پرائرٹی دی جائے گی، اس کی صحت کا خیال کیا جائے گا، اس کی نیند پوری کی جائے گی، والدین کی ایشوز کو ایڈریس کیا جائے گا. ڈبل فیسیں نہیں دینی پڑیں گی، ڈبل پک اینڈ ڈراپ نہیں دینا پڑے گا. ایک ہی پلیس پہ اس کی سارا لرننگ بھی ہوگی، اس کی ایجوکیشن بھی ہوگی، اس کا ہوم ورک بھی ہوگا، اور ڈیلی بیسس اس پہ ٹیسٹ ہوں گے. اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ 60% بچے کی ہیلتھ کا خیال کیا جائے گا، اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں اس کو بزی رکھا جائے گا. اور جو ایجوکیشن ہے وہ لرننگ جو ہے وہ صرف 40% ہوگی. جب بچہ فزیکلی صحت مند ہوگا تو وہ مینٹلی بھی زیادہ اچھا پرفارم کرے گا اور زیادہ اچھا وہ گرو کرے گا. تو اس سسٹم کے اندر وہ تمام ایشوز ہیں جو بچوں کے ہیں وہ بھی ہیں، جو والدین کے ہیں وہ بھی ہیں، ایون کہ جو اسکول اونرز کے ہیں وہ بھی ہیں. لیکن یہ المیہ ہے کہ اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہم وہ سسٹم اگلے 2 سال کے بعد لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہماری سوسائٹی کے تمام لوگوں کا، بچوں سمیت، والدین سمیت، اسکول اونر سمیت، ایون کہ ٹیچرز کے بھی جتنے ایشوز ہیں ان سب کا سولوشن اسی سسٹم کے اندر ہے. اور وہ بچے انشاءاللہ انٹرنیشنلی انشاءاللہ ٹاپ پہ جائیں گے. پوری دنیا میں کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی کمیونٹی جو ہے وہ تب ہمارے بچوں کو کمپیٹ نہیں کر سکے گی انشاءاللہ. اچھا سر، یہ جو سسٹم آپ آلریڈی مجھے لگ رہا ہے کہ ادھر آپ نے بنا دیا ہوا ہے اس انسٹیٹیوشن کے اندر، تو جب یہ ٹرائل چل رہا ہے، یہ اسی کا ایک ٹرائل ہے. ہاں، تو جب آپ نے شروع کیا تھا تو آپ کو تھوڑی سی کوئی ڈر تھا کہ کیا یہ سکسیزفل ہوگا؟ کیونکہ جب بھی آپ کچھ ہٹ کے کام کرنا جاتے ہیں، انٹرپرینیورشپ کرنے جاتے ہیں، بزنس کرنے جاتے ہیں، اس میں یا تو آپ کو سکسیس ہوتی ہے یا فیلئر ہوتی ہے. اور پاکستان میں تو فیلئر، اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو لوگ آپ پہ تنقید کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا؟ آپ کو مطلب ڈر تھا کہ نہیں اگر یہ چلا نہیں؟ دیکھیں، کسی نے کہا ہے، اور جس نے کہا ہے اس کا نام نہیں لوں گا، آپ بھی جانتے ہیں کہ اندر کے ڈر کو ختم کرو، اندر کے ڈر کو نکالیں. جو بندہ ڈرتا رہتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو اپنے گھر سے باہر ایک پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا. تو ڈر مجھے نہیں ہے، نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین رکھتا ہوں. اور میں وہ مخلوق ہوں، انسان وہ مخلوق ہے اس دنیا میں، بلکہ اس کائنات میں جو سب سے پاورفل ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں، کروڑ ہا مخلوقات اس کائنات کے اندر، لیکن سب سے جو اشرف مخلوق ہے وہ ہم ہیں، انسان ہے. تو ڈر کس بات کا؟ ہم سب سے طاقتور ہیں. جب ہم سب سے طاقتور ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہیں، تو پھر کیسا ڈر؟ اور جب ڈر نہیں ہوتا تو پھر سارے جو مشکلات ہیں وہ آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. تو جب یہ سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا، اور سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں جو سب سے بڑا رول ہے میرا دوسرے نمبر پہ، وہ ہمارے پیٹرن چیف ہیں چودھری جوید احمد صاحب، جو شین شارڈن سسٹم کے ہیں، وہ پیٹرن چیف ہیں. انہوں نے مجھے پش کیا، انہوں نے مجھے انکریج کیا کہ جو یہ صاحب والدین اپنے پڑھے لکھے بچوں کی جابز کے حوالے سے پریشان ہیں،
ہمیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ بغیر کسی, کیونکہ میں جس فیملی میں جہاں پیدا ہوا, ایک گاؤں میں, بیکورڈ گاؤں ہے میرا, وہاں میری فیملی میں, میرے گاؤں میں, میرے پورے علاقے میں مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ کی ذات تو گائیڈ کرنے والی تھی نا, میں ایک راستے پہ چلتا رہا. تو بھائی جوید نے مجھے کہا کہ ہمیں ان والدین کے بچوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے جو والدین اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے اور نہ ادارے کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ شاہین شارٹ سسٹم بنا, اور یہ ایک ٹرائل ہے, اور یہ ایک وہ انیشیل جو ہماری ایک تیاری ہے, پریپریشن ہے, جو ہم آگے جا کے انشاءاللہ اسکول سسٹم لانچ کرنے جا رہے ہیں. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ تم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو سر نے اور ان کی پوری ٹیم نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے, اور انشاءاللہ آپ اگر ہمارے پیج کو فالو کریں گے تو آپ بھی ہماری کمیونٹی کا پارٹ بن سکتے ہیں, اور اس جو انیشیٹو ہے اس کا پارٹ بن سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی اور میری ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں سر کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان ارحم بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.